بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك واصحابك یا خاتم النبیین۔ عزیز دوستو، آج کی بزم جو ہے بہت اہم بزم ہے کہ جس میں تزکیہ نفس بھی ہے اور انسان کے عقیدے کی اصلاح بھی ہے، کیونکہ ہم اس آقا کے ماننے والے ہیں کہ جن کے بارگاہ میں امتی کے ہر لمحے کی رپورٹ پہنچتی ہے اور جن کی محبت اپنے امتیوں میں اس قدر ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، امتی کو ذرا سی بھی تکلیف ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اطہر میں تڑپ جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ ایک شخص گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اس کے دل میں ندامت پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کرتا ہے کہ مالک مجھے معاف فرما دے۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ فرمایا اس کے آنسو کے قطرے کی نکلنے کی جو آواز ہے وہ خود انسان محسوس نہیں کرتا، لیکن اس قطرے کے نکلنے کی آواز روضہ رسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے۔ تو نبی محتشم آقا دو جہاں سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر گریہ زاری کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کے بدلے میں جنت میں ایک درخت اور ایک دروازہ بنا دیتا ہے جس کو باب الشفاعہ کہتے ہیں۔ باب الشفاعہ، شفاعت کا دروازہ۔ تو جب وہ دروازہ جنت میں بن جاتا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کے لیے اپنے روضہ اطہر کے اندر دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں میرے محبوب کے آنسو کو دیکھو، میرا محبوب اپنی امت کے لیے تڑپ رہا ہے۔ تو تمام زمین و آسمان کے فرشتے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور آنسو بہا کر گریہ کرتے ہیں، مالک اپنے محبوب کے صدقے، اپنے محبوب کے اس امتی کی توبہ قبول کر، دعا قبول کر جس کے آنسو نے تیرے محبوب کی آنکھ میں آنسو دے کے آئے ہیں۔ فرشتے جب وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں پر ایک آواز کو پیدا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام دعا فرماتے ہیں تو آواز نکلتی ہے امتاہ امتاہ۔ فرشتے دعا کرتے ہیں تو وہ یہی دعا کرتے ہیں واہ محمدہ امتاہ، واہ محمدہ امتاہ۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ تو صحیح تم کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی یا اللہ تیرا محبوب جو رو رہا ہے۔ تو میں محبوب سے پوچھو محبوب کیوں رو رہا ہے؟ رب تو عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ کو تو ساری خبر ہے، لیکن اللہ اپنے محبوب کی اور محبوب کے امتیوں کی شان دکھانا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم کیوں؟ عرض کی مالکہ تیرا محبوب آنسو بہا رہا ہے۔
میں میرے محبوب سے پوچھو میرا محبوب کیوں تڑپ رہا ہے۔ جب محبوب سے پوچھا جاتا ہے تو محبوب عرض کرتے مالکہ میرا امتی تڑپ رہا ہے، میرا امتی تڑپ رہا ہے، کاش آج امتی کے اندر بھی نبی کی محبت کی ایسی ہی تڑپ پیدا ہو جائے، آج امتی کے دل کے اندر بھی نبی کی اولاد کے لیے ایسی تڑپ پیدا ہو جائے۔ اللہ نے تو اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، 3 صاحبزادے عطا فرمائے ہیں، اور آج امتی ان میں بھی کہتے ہیں نہیں جی 1 صاحبزادی ہے، 3 کو نہیں مانتے، تو یہ امتی ہونے کا حق نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو 4 صاحبزادیاں عطا فرمائیں، تو ہر مومن کا حق بنتا ہے کہ 4 صاحبزادیوں پر ایمان رکھے، ان کی محبت اپنے دل میں رکھے، ان کی چاہت اپنے سینے میں رکھے، کیونکہ یہ جز ایمان ہے، یہ ایسا جز ہے کہ جس کو ماننے سے انسان کامل ہو جاتا ہے، ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے جن صحابہ سے محبت کی ہے، کاش کہ ہمارے سینوں کے اندر بھی ان صحابہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ابو بکر صدیق کو مصلی امامت پر اپنے ہاتھوں سے کھڑا کیا، اپنی حیات طیبہ کے اندر، مسجد نبوی شریف کے اندر، کاش کہ ہمارے دل، ہمارے دماغ، ہمارے ایمان ان صدیق اکبر کو اپنا ایمان مانتے ہوئے فخر محسوس کریں، ہم ان کی امامت کے قائل ہو جائیں، خلیفۃ المسلمین ہیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عمر کے بارے میں فرمایا کہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں اتنی میری عمر کی نیکیاں ہیں، یعنی جیسے آسمان کے ستارے شمار نہیں کر سکتے ہو ویسے عمر کی نیکیاں بھی شمار نہیں ہو سکتی ہیں۔ کاش کہ سینہ فاروق اعظم کی محبت ہمارے سینوں کے اندر داخل ہو جائے۔ اور جن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے میرے امتی اپنے اپنے اعمال کا خود حساب دیں گے، لیکن جب میرے عثمان کی باری آئے گی عثمان کا حساب میں محمد الرسول اللہ دے رہا ہوں۔ کاش اللہ کریم ہمیں ہمارے سینوں کو ان صحابہ کرام کی محبت سے منور و معطر فرما دے۔ کوئی شخص بھی اٹھ کر کہہ دے کہ میں نے خلفائے راشدین کو نہیں مانتا، تو کسی انسان کے ماننے یا نہ ماننے سے ان کی شان میں فرق نہیں پڑتا، ان کے ماننے یا نہ ماننے سے ان کی شان میں فرق، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم ہدایت کو تلاش کر رہے ہو، ہدایت مانگ رہے ہو، طلب کر رہے ہو، تو پھر ہدایت ایک ہی جگہ سے ملے گی، وہ ہے رسول اللہ کے صحابہ کرام کی جماعت۔ ان جیسا ایمان لے کے آؤ، صدیق اکبر والا ایمان رکھو، فاروق اعظم والا ایمان رکھو، عثمان غنی والا ایمان رکھو، مولا علی والا ایمان رکھو، پھر تمہیں ہدایت دوں گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اگر تم نے ان صحابہ کی جماعت میں سے کسی ایک سے بھی روح گردانی کر لی تو سمجھ لینا کہ تم بدبخت ہو گئے ہو۔ وہ بدبخت انسان ہے جس نے صحابہ کرام کو اپنا راہبر رہنما نہیں مانا ہے، وہ بدبخت انسان ہے جس نے صدیق و فاروق و عثمان و علی کی خلافت کو نہیں مانا ہے۔ خلفائے راشدین کی خلافت کو نہ ماننا، انکار کرنا، یہ اپنے لیے بدبختی کی علامت کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآن نے تو اس بات کا فیصلہ پہلے فرما دیا، قرآن نے تو کہہ دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ اگر تم ان کی مثل ایمان لے آؤ گے تو فقط اہتدوا، ہدایت پا جاؤ گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اگر تم ان سے منہ موڑ لو گے تو پھر بدبخت ہونا تمہارا مقدر ہو چکا ہے، پھر بدبخت ہے، پھر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ ان کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، ان کے لیے تو اللہ ہی، کیونکہ اللہ کا تو وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ جو میرا ذکر کرے گا میں اس کے چرچے کراؤں گا، جو میرا ذکر کرے گا میں اس کے چرچے کراؤں گا۔
کہاں تک چرچے کرائے گا مالک؟ تو میں جب تک رب کی ذات ہے تب تک ان کے چرچے ہوتے رہیں گے۔ انسان کی حیاتی کیا ہے؟ کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت۔ انسان کی حیاتی تو یہ ہے کہ چند سال سانس لیے، پھر اس کے بعد مردہ ہو گیا، ختم ہو گیا، فنا ہو گیا۔ اور اللہ کی ذات کا یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، اللہ کی ذات ہمیشہ۔ تو انسانوں میں اگر کوئی بدبختی اپنی کو ظاہر کرتے ہوئے صحابہ کرام میں سے کسی صحابہ کی خلافت، ان کی محبت کا انکار کرتا ہے، تو گویا وہ صحابہ کرام میں سے کسی شان کو نہیں گھٹا رہا بلکہ اپنی بدبختی وہ ظاہر کر رہا ہے۔ تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یا اہل بیت اطہار ان میں سے کسی کے منکر ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، آپ کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، آنسوؤں کی آواز بھی وہ سن لیتے ہیں، اور اپنے روضہ اطہر کے اندر آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ان کی دعا پر سارے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ محبوب آپ گواہ ہو جائیں، فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، جس امتی کے لیے میرا نبی تڑپ رہا ہے میں نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں، سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ تو عزیز دوستو، یہ نہ سمجھو کہ آپ کا کوئی قول، کوئی فعل، کوئی عمل اس ذات سے پوشیدہ ہے۔ کوئی بھی آپ کا عمل اس ذات سے پوشیدہ، اس ذات سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہم سب یہاں موجود ہیں، جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، فلم بنتی ہے، ڈرامہ بنتا ہے۔ اگر ہم سب کی زندگی پر کوئی فلم بنا دے اور زندگی کے ہر لمحے کو ایز اٹ از اس کور کرے، ایز اٹ از، ہماری تنہائی کو، ہماری خلوت کو، ہماری جلوت کو، ہماری اٹھنے کو، ہمارے بیٹھنے کو، ہماری مجلس کو، ہماری تعلیم کو، ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر داخل ہونے کو، ہماری ہر ایکٹیویٹی کو وہ ایز اٹ از فلم بنا دے، تو مجھے بتائیں کون سا ایسا شخص ہے کہ جو اسی اپنی ہی کردار کی فلم کو اپنی فیملی یا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکے گا؟ اور جتنے ہمارے اندر عیب ہیں سارے کے سارے عیب اس پہ بیان ہو جائیں تو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ دوستو، ہم دنیا کی آنکھ سے سب پوشیدہ ہو سکتے ہیں، دنیا کی آنکھ سے چھپ سکتے ہیں، کمرے کے اندر تنہا بیٹھ کے گناہ کر سکتے ہیں، ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ ہوٹل کے کمرے میں جا کر گناہ کرتے ہیں، ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ اپنے ملک سے دوسرے ملک میں جا کر گناہ کرتے ہیں، ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ لوگوں کی کردار کشی کرتے ہیں، ہمیں کون سمجھ رہا ہے؟ ایک ذات ضرور ہے جو آپ کی پوری زندگی کی فلم بنا رہی ہے۔ قیامت کا جب دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی موت تک ساری زندگی کے احوال یوں دکھانے ہیں، پوری کائنات کے سامنے دکھانے ہیں کہ انسان اس کا ایک انکار بھی نہیں کر سکتا ہے کہ تو ایسے پیدا ہوا، ایسے جوان ہوا، فلاں شخص سے ایسے ملا، فلاں طریقے سے یہ کاروبار کیا، فلاں کے معاملات کے اندر تم نے جھوٹ بولا، فلاں کے معاملات میں تم نے سود کھایا، فلاں کے معاملات میں تم نے پیسہ ہڑپ کیا، فلاں کو تم نے تکلیف دی تھی، چاہے تنہائی میں بیٹھ کے دی تھی، فلاں کا حق تو کھاتا رہا تھا، تو دنیا کی نگاہوں سے چھپ گیا تھا، آج بتا آج تو کیسے چھپے گا؟ مجھے یہ بتائیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنا کیسے کریں گے ہم؟ تو ہمیں چاہیے نا کہ اپنے اس بننے والی فلم کو خوبصورت کر لیں، اس کے اندر کردار اچھا کر لیں، تاکہ جب دکھائی جائے تو فخر ہو، دیکھنے پر بھی فخر ہو، اور اللہ دکھا رہا ہو یہ دیکھو یہ میرے محبوب کے غلاموں کی زندگی کا طرز عمل تھا، یہ ایسی زندگی گزاری کہ خود تو تکلیف میں رہے، اوروں کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے
خود پیاسے رہے لوگوں کی پیاس کو بجھانے کے لیے، خود بھوکے رہے لوگوں کی بھوک مٹانے کے لیے، خود کے لباس کی فکر نہیں کی لوگوں کے بدن کو ڈھانپنے کے لیے، اپنے حقوق یہ بھول گئے لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں۔ اللہ فخر سے دکھائے دیکھو یہ میرے محبوب کے غلاموں کی شان ہے۔ اور کیسے محبوب کے غلام ہونے چاہیے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور جنت میں جائیں گے، دنیا کے تو معاملات ہیں نا، روشنی کے لیے ہمیں ان لائٹوں کے سہارے کی ضرورت ہے، لائٹ بند کر دی جائے تو اندھیرا چھا جائے گا، لائٹ یہ روشن ہوگی تو ہم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھیں گے، وحشت ختم ہوگی، اپنائیت محسوس ہوگی۔ اور اس دور میں چراغ ہوتے تھے، صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ جنت کے اندر روشنی کس چیز سے ہوگی؟ جنت کے اندر چراغ کون سے ہوں گے؟ میرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جنت کے اندر بھی بڑی حسین روشنی ہوگی۔ سرکار یہ فرما سکتے تھے کہ جنت کے اندر میں جو موجود ہوں گا، لیکن میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے میرے عثمان کو اتنی حیا کا نور عطا فرمایا ہے، جب میرا عثمان جنت کے ویڑے میں داخل ہوگا رب پوری جنت کو روشن فرما دے گا۔ اللہ پوری جنت کو روشن فرما دے گا۔ وہ روشنی کب تک ہوگی؟ فرمایا جب تک عثمان جنت میں ہوگا۔ عثمان کب تک ہوگا؟ خالدین فیہا، ہمیشہ عثمان جنت ہی کے اندر ہوگا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انداز والہانہ محبت تھی، سرکار کی والہانہ محبت، اور اسلام کے لیے آپ کا بہت بلند کردار ہے۔ مسجد نبوی شریف جہاں آپ جا کر نماز پڑھتے ہیں اور ایک نماز کے بدلے میں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ اس کی زمین جب خریدی گئی تو اس زمین کی قیمت حضرت عثمان غنی نے ادا کی ہے۔ جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ ملایا۔ مسلمانوں کے لیے پانی کی تنگی ہے، سب سے پہلے پانی کا اہتمام کرنے والے کا نام عثمان غنی ہے۔ آج بھی آپ کا خریدا ہوا کنواں آپ ہی کے نام سے منسوب ہے، اور آج بھی آپ کے نام کا بینک اکاؤنٹ سعودی بینک کے اندر موجود ہے۔ اس کنویں کے ساتھ باغ ہے کھجوروں کا، اس سے ساری آمدن اسی میں جاتی ہے، اسی آمدن سے مکہ مدینہ عرب کے غریبوں فقیروں کے گھر روشن ہوتے ہیں۔ عثمان غنی وہ عظیم صحابی رسول ہیں جن کی نیکی کا عمل آج بھی جاری و ساری ہے، اور آج بھی اس کنویں پر جو موٹر لگی ہے اس کا بل جو آتا ہے وہ حضرت عثمان غنی کے نام پہ آتا ہے۔ وہ حضرت عثمان غنی ذو النورین جن کے نکاح کے اندر یکے بعد دیگرے نبی علیہ السلام کی 2 شہزادیاں ہیں۔ یہ جو نبی علیہ السلام کی صاحبزادیوں کا انکار کرتے ہیں نا، باقی صاحبزادیوں کا انکار کرتے ہیں، ان کی مجبوری ہے، اگر وہ مان لیں تو پھر حضرت عثمان غنی کو بھی ماننا پڑے گا۔ مسئلہ ان کے لیے یہ بنتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے نکاح کے اندر 2 شہزادیاں دیں۔ تو میں عثمان اگر اللہ کریم مجھے 40 بیٹیاں بھی دیتا تو میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ وہ عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عظمت و شان کے ترانے آقا فرماتے ہیں کہ عثمان آسمان کے فرشتے بھی تجھ سے حیا کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی جب کچہری میں سیدنا عثمان غنی بیٹھے ہوتے تھے نا، آپ کی نگاہیں ہمیشہ یوں نیچی رہتی تھی، نیچے نگاہیں رکھتے تھے آپ۔ پوچھا گیا عثمان غنی آپ یوں آنکھ بھر کے کیوں نہیں دیکھتے؟ عرض کرتے سونا میری آنکھ کہاں، آپ کا چہرہ ہے والضحیٰ کا۔ اور حضرت عثمان غنی ذو النورین وہ واحد صحابی ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت رضوان لی، صحابہ کرام سے بیعت لی، تو سرکار نے اپنا ہاتھ رکھ کر صحابہ کے ہاتھ کے اوپر رکھ کے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ نہیں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو اللہ کریم نے فوراً جبریل کو بھیجا، فرمایا جبریل جا کے حبیب سے کہو اگر آپ کا ہاتھ عثمان کا ہو سکتا ہے تو یہ پھر آپ کا ہاتھ نہیں ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ تو اللہ کا ہاتھ ہے، یہ تو اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اتنی شان کے مالک حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی کا یوم شہادت بھی ہے، تو ہم کوشش کریں گے یہ پورا ہفتہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں رہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل کی خواہش ہے آپ میرے گھر دعوت پہ تشریف لائیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ امتی جب نبی علیہ السلام کے میلاد کا لنگر بناتے ہیں نا، وہ لنگر لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، حقیقت میں وہ دعوت مصطفیٰ ہوتی ہے، وہ نبی علیہ السلام ہی کی دعوت ہوتی ہے، حضرت عثمان غنی کی سنت ہوتی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا ہے آپ میرے گھر دعوت پہ تشریف لائیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا، آپ نے قبول فرمایا، فرمایا جاؤ عثمان اہتمام کرو، ہم تیرے گھر میں آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی دوڑ کر گئے، اپنے گھر میں اہتمام کیا، اور آپ کا اہتمام بڑا پرتکلف، بہت اعلیٰ اہتمام آپ کا، ہر قسم کے کھانے بنائے کہ میرے آقا کو یہ چیز پسند ہے، یہ چیز پسند ہے، یہ چیز پسند ہے، میں چاہتا ہوں جو جو چیزیں میرے آقا کی پسند ہیں سب دسترخوان کے اوپر لگی ہونی چاہیے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اہتمام کر لیا تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک اور بھی خواہش ہے کہ آپ کو لینے کے لیے میں خود آؤں گا۔ یہ ادب ہے نا کہ میں خود آپ کو لے جاؤں۔ میرے آقا فرماتے ہیں عثمان ہمیں قبول ہے، منظور ہے ہمیں۔ تو جب تیاری ہو گئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم کی بارگاہ میں آئے، جب تشریف لائے تو مسجد نبوی پوری بھر چکی تھی۔ سرکار نے اپنے سارے غلاموں کو پیغام بھیج دیا، آؤ آج عثمان کی دعوت پہ چلنا ہے۔ جب حضرت عثمان غنی آئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، فرمایا کہ عثمان یہ سارے بھی ساتھ ہیں۔ عرض کی سونا میں یہی تو چاہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا لنگر ہے، آپ ہی نے کھلانا ہے، ہمیں تو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں جب تشریف لے جانے لگے نا آقا علیہ السلام، تو حضرت عثمان غنی پیچھے پیچھے سرکار کے، میرے کریم کے ایک ایک قدم کے نشان کو گن رہے ہیں، گنتی کر رہے ہیں، گنتی کر رہے ہیں، قدموں کے نشان پر یوں مٹی ڈالتے جا رہے ہیں کہ کسی ان نشانوں پر کسی اور کے قدم بھی نہ آ جائے۔ اپنے گھر سے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم تک جتنے سرکار نے قدم اٹھائے حضرت عثمان غنی نے گنتی کر لیے۔ کھانا تناول فرمایا، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی اس دعوت کے اندر شریک تھے۔ صحابہ کی کوئی ایسی دعوت نہیں جس میں علی المرتضیٰ شریک نہ ہو۔ علی کے ماننے والوں تمہیں عثمان غنی کو ماننا پڑے گا۔ علی کو ماننے والوں، صدیق اکبر نے جب مصلی امامت پر پہلی نماز پڑھائی تھی مسجد نبوی کے اندر، تو اس پہلی صف کے اندر جو سب سے امام کے پیچھے کھڑے ہونے والے کا نام علی المرتضیٰ ہے۔
اے علی کا نعرہ لگانے والوں، تمہیں صدیق اکبر کی امامت کو ماننا پڑے گا۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچہری لگتی تھی، اس کچہری کے اندر، معاملات کے اندر مشاورت کرنے والے سب سے پہلے اور فیصلوں کے اندر معاونت کرنے والے سب سے پہلے جو مشیر ہوتے تھے، فاروق اعظم کے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا دور خلافت تھا نا، کسی نے سوال کیا کہ پہلے بھی دور خلافت گزرے، ان میں اور آپ میں بڑا فرق ہے، حالات بڑے کشیدہ ہیں اس وقت۔ فرمایا بات یہ ہے کہ پہلے جو خلفاء تھے ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہو۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہر صحابہ کرام کے ساتھ محبت والی دعوت میں شریک ہوتے تھے، والہانہ چاہت رکھتے تھے، والہانہ محبت رکھتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کے ہاں دعوت کھائی، دعوت کھانے کے بعد فارغ ہوئے، جب واپس آئے پھر حضرت عثمان غنی قدم گن رہے ہیں۔ جب سرکار مسجد نبوی شریف کے اندر داخل ہوئے نا، تو حضرت عثمان غنی کی دعوت کے چرچے ہر زبان پر جناب جاری ہو گئے، مدینہ کی گلی گلی کے بچے بھی کہہ رہے تھے آج عثمان نے کمال کر دیا، اتنی اعلیٰ دعوت کمال کر دی، ہر جگہ پہ یہی گفتگو تھی۔ کاش ہماری بھی دعوتیں سرکار کے بارگاہ میں پہنچے اور مقبول ہو جائے۔ ایسے مقبول نہیں ہوں گی، جب اندر تڑپ پیدا ہوگی پھر قبول ہی قبول ہوگی، چاہے وہ بھنے ہوئے چنے شاہ عبد الرحیم دہلوی تقسیم کر دیں تو کچہری مصطفیٰ کے اندر وہ بھی تقسیم ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی جب واپس تشریف لائے، سرکار دو عالم وسلم اپنے حرم میں داخل ہو گئے، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سرکار نے فرمایا اے عثمان میرے قدموں کو کیوں شمار کر رہے تھے؟ میرے قدموں کو کیوں شمار کر رہے تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ جتنے قدم آپ یہاں سے چل کر میرے گھر تک گئے، میرے گھر سے لے کر مسجد تک تشریف لائے، یا رسول اللہ آپ کے ایک ایک قدم کے بدلے میں عثمان ایک ایک غلام آزاد کرتا ہے۔ جتنے قدم رسول اللہ نے حضرت عثمان غنی کے گھر تک اٹھائے اور واپس تشریف لائے، آپ نے ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام آزاد کر دیا۔ تو میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا عثمان میں بھی تجھ پہ راضی ہوں، میرا رب بھی تجھ پہ راضی ہے۔ کامل الحیا والایمان، یہ حضرت عثمان غنی کا لقب ہے۔ جامع القرآن، قرآن کو جمع کرنے والے حضرت عثمان غنی ذو النورین ہے۔ اور جب آپ کی شہادت ہوتی ہے نا، شہادت آپ کی ہوتی ہے، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے اور قرآن کی یہی آیت پڑھ رہے تھے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے، آخری رکوع کی آیت مبارکہ ہے، آپ اسی کا تلاوت فرما رہے تھے۔ اور 40 دن تک آپ کے گھر کا محاصرہ رہا، 40 روز تک کھانا پینا بند رہا، اور آپ کے در کے اوپر، دروازے کے اوپر نگہبان کون تھے؟ وہ کوئی غیر نہیں تھے، وہ حسنین کریمین کی جوڑی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خود آپ کو تعینات فرمایا تھا عثمان غنی کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، کسی دشمن کو دروازے سے اندر داخل نہ ہونے دینا۔ یہ محبت، یہ وفا ہے صحابہ کے ایک دوسرے کے ساتھ، اور صحابہ کی اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت اطہار کے صحابہ کرام کے ساتھ۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، ایمان کی حفاظت کیجئے، اپنے ایمان کو سنبھالیے۔ ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کا بغض آپ کے سینے میں نہ ہو، اہل بیت اطہار میں سے کسی کے اہل بیت اطہار کا بغض آپ کے سینے میں نہ ہو۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات ہیں، سب کا ادب، سب کا احترام آپ پر لازم اور واجب ہے، چونکہ وہ ام المومنین ہیں۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی شہزادیاں ہیں، جتنے شہزادے ہیں، سرکار کی جتنی اولاد پاک ہے، سب کا ادب ہم پر واجب ہے، یہ ہم پر لازم ہے۔ اہل بیت اطہار کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی ازواج کا ذکر بھی فرمایا ہے، حضرت عباس کا ذکر بھی فرمایا، حضرت سلیمان فارسی کا ذکر بھی فرمایا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حسنین کریمین کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ اہل بیت سے مراد ہے نبی کے گھر والے، نبی کے گھر والے۔ ان گھر والوں کے اندر تو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں ساری ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی تمام ازواج مطہرات موجود ہیں۔ ہاں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو اپنے بابا جان کی بارگاہ کے اندر سب سے فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ آپ کو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدۃ النساء العالمین فرمایا ہے۔ آپ کے متعلق فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ کو فضیلت ہے، آپ کے شہزادوں کو فضیلت ہے۔ حسین منی انا من الحسین، ان الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ۔ یہ ان کو فضیلت حاصل ہے، اہل بیت اطہار کے ان گھرانے کو فضیلت حاصل ہے، اور اس فضیلت کا کوئی بھی مومن مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ ان پر ایمان لانا ہمارے ایمان کو مکمل کرتا ہے، ان کی تعظیم کرنا ہمارے حلالی ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ یہ حلالی ہونے کا ثبوت ہے جس کے سینے کے اندر ان ہستیوں کی محبت ہو جنہوں نے کملی والے سے محبت کی ہے۔ دعا اللہ کریم جل شانہ و من والہ، جب تک ہم زندہ رہیں اللہ کریم تمام صحابہ کرام اہل بیت اطہار ائمہ دین کی محبت اور